صدر کی اجازت سے دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں آج ہم جس عظیم اور اہم شخصیت کی تعزیتی اجلاس کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا میں صاحب صدارت کی اجازت سے آغاز کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کی جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کر دیا، فرت اللہ بابر صاحب صدارت کریں گے اور ہمارے بہت سارے سینئر دوست جو ہیں وہ یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی جو جدید تاریخ ہے پچھلی 150 سالہ، اسی میں کچھ ایسی تحریکیں، کچھ ایسے افکار، کوئی جد و جہد کی ایسی صورتیں سامنے آئی ہیں کہ جس نے ایک ایسی روایت کو تشکیل دیا جو عالمی دھارے سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور مزاحمت سے بھی جڑی ہوئی ہیں، انسان دوستی سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور عوام دوستی سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جن بڑے اذہان کو، بڑے لوگوں کو پیدا کیا، ان لوگوں میں سے اس دھارے میں جو اہم اور روشن ستارے تھے، ان میں آئی اے رحمان صاحب کا نام بہت اہم ہے۔ آئی اے رحمان صاحب کیا تھے، کیسے تھے، ان کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کی خدمات، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب دوست یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ فرت اللہ بابر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور دیگر ہمارے دوست جو یہاں پر بہت چنیدہ ہیں، اس میں فوزیہ شاہی صاحبہ بیٹھی ہیں اور ظفر اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، ناصر زیدی صاحب ہیں، ناظر محبوب صاحب ہیں، حارث خلیق صاحب ہیں، افراسیاب خٹک صاحب شاید نہیں آ پا رہے۔ تو ہم یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ہمارے دوست کریں گے۔ تو میں فرت اللہ بابر صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے فوزیہ شاہد صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں بات کی ہے، بہت اہم صورتحال یہ ہے کہ جب ہم آئی اے رحمان صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں تاریخ درست نہیں پڑھائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ میری بھی جو تعلیم ہے، تاریخ جو ہے وہ ہمیں غلط پڑھائی جاتی ہے۔ جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تو ہم اپنی ایک ایکیڈیمک جو تعلیم ہے اسی کے ساتھ آئے۔ یہاں آنے کے بعد ہمیں علم ہوا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ غلط تھا۔ جو ہمارے اساتذہ بہت محنت سے اپنی طرف پڑھاتے تھے، وہ ہمیں اس کا بعد میں علم ہوا کہ وہ غلط تھا۔ اب ہمارے لیے ایک بہت اہم میں سمجھتی ہوں کہ جس نے زندگی کو تبدیل کیا، اس میں آئی اے رحمان صاحب جیسے ہمارے بہت سینئر رہنما تھے کہ جنہوں نے ہمیں نہ صرف تاریخ کی درستگی بتائی بلکہ ہمیں بتایا کہ حقائق کیا ہے اور درست راستہ کون سا ہے، ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی محبت تھی ہمارے ساتھ، اور اس میں بہت سے نام شامل ہیں۔ میرا چونکہ تھوڑا سا تعلق بہت جلدی لیفٹ کی موومنٹ سے ہو گیا تھا، اور بشیر الاسلام عثمانی صاحب سے ایک فیملی تعلق بھی ہو گیا، پھر فیض احمد فیض صاحب، ان سے کچھ محبت رہی، حبیب جالب کا میرے گھر بھی آنا رہتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ایسی رہنمائی ان لوگوں سے ہوئی کہ ہم نے جو آئی اے رحمان صاحب کا راستہ تھا، جو فیض احمد فیض کا راستہ تھا، جو جالب کا راستہ تھا، ہم نے اس کو اختیار کیا۔ اور میں آج 45 سال بعد، 46 سال بعد فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ان لوگوں نے جو رہنمائی ہمیں دی، جو ہمیں راستہ دکھایا، جس پہ ہم قائم رہتے ہوئے آج بھی اس پہ چل رہے ہیں، اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کم از کم تاریخ کو جاننے کی کوشش کی، حقائق کو جاننے کی کوشش کی۔ اگر یہ رہنمائی نہ ہوتی، فریدہ میں ساتھ یہاں بیٹھی ہیں، ہماری بہت سینئر اور بہت معتبر ساتھی ہیں۔ اب یہ لوگ جو تھے بڑی جس طرح ان لوگوں نے پروفیشن میں بھی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی سنجیدہ سوچ کے ساتھ یہ مزاحمتی تحریک کے ساتھ اس کا حصہ بنتی ہوئی، ان کے تو خیر
بہت خوبصورت اس میں افسانے بھی جو ہے اس وقت جب ایک میرے خیال میں جدوجہد کا دور ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے اپنا حصہ جو ڈالا، یہ تمام ہمارے جو سینئرز ہیں ان لوگوں نے ہماری رہنمائی کی۔ میرے ساتھ آئی رحمان صاحب کا ظاہر ہے کہ بہت سینئرز تھے، میرا ان کے ساتھ کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ میں ان سے یہ کہیں کہ کوئی دوستی تھی، لیکن محبت کا رشتہ بہت تھا، اپنائیت کا رشتہ بہت زیادہ تھا۔ اپنائیت کا رشتہ ایک تو ظاہر ہے کہ پروفیشن کی وجہ سے بھی ہو گیا، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے یہ تمام جو سینئرز تھے میرے سے کچھ مطمئن ہو گئے، چاہے ہم اپنی جب تحریک کی بات کرتے ہیں، پی ایف یو جے کی بات کرتے ہیں، برنا صاحب ہوں یا دیگر تمام ہمارے عثمانی صاحب، نثار عثمانی صاحب یا دیگر ہیں، جہاں وہ میرے سے بہت مطمئن اور خوش رہے، وہاں مجھے یہ بھی کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ آئی رحمان صاحب میرے ساتھ اس محبت میں ان کا آخری وقت تک جو ساتھ رہا۔ حارث یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بہت دکھ یہ ہے، حارث اور میں کئی دفعہ ہم نے پروگرام بنایا ان کی سالگرہ کے حوالے سے، یہ بھی سوچا کہ پریس کلب میں کیا جائے، لاہور کیا جائے، لیکن ہم اس کو نہیں کر سکے، جس کا وہ ایک تو یہ پینڈیمک کی یہ کووڈ کی وجہ سے ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہمارا بہت زیادہ دل چاہتا تھا کہ ہم ان سے وہ رہنمائی جو آج کل کے حالات ہیں، آج کل کے ہم حالات کو پھر ایک مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اس کو ماضی میں کچھ دھاروں اس کو دیکھا جائے، ایک مرتبہ پھر ہم سنگین قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں، جس میں کوئی راہ ہمیں اس طرح سامنے واضح دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے متعین کر دیے گئے اور ہم ایک درست سمت میں چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسے لوگوں کی آج بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور آج جب ہم بیٹھے آئی رحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہاں فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، ناظر صاحب ہیں، زیدی صاحب ہیں، حارث بھی ہے جو بہت ایک طویل عرصے ان کے ساتھ بہت زیادہ رہے، ظفر بیٹھے ہیں، تو یقیناً یہ ایسی بات ضرور کریں گے کہ ہم جو دوسری نسل ہے، اور خاص طور پہ میں اس میں ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جرنلسٹوں کے لیے بھی یہ رہنمائی جو ہے اس میں فراہم کریں گے، کیونکہ آج ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جو ہمیں لڑنی ہے، اور ہمیں اتنی اکابرین کی جو ایک علم ہے، جو ان کی تعلیمات ہے، جو ان کے اس کو لیتے ہوئے آگے جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم پریس کلب کے بھی شکر گزار ہیں، اور جہاں جمیل صاحب بیٹھے ہیں اس حوالے سے بھی، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے ہمارے سینئر راز سعید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں، ناظر صاحب ہیں، اور دیگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی ایفلیشن اور ان سے اپنی محبتوں کا ذکر کیا فوزیہ شاہد صاحبہ نے، ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب آپ اس پر اپنے خیالات فرمائیے۔ سب سے پہلے تو شکریہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا، تمام دوستوں کو۔ جی، اس میں آواز آ رہی ہے یا اچھا ویسے ہی بولنا؟ انشاءاللہ میں صحیح۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کووڈ کے زمانے میں تو کئی دوست بچھڑے، ہم اس انداز میں جو ہمارا روایتی انداز تھا خدا حافظ کہنے کا وہ بھی میسر نہیں آتا، لیکن آپ نے یہ نشست کا اہتمام کیا۔ ڈھیروں یادیں اور ڈھیروں کنٹریبیوشنز ہیں آئی رحمان صاحب کی۔ ان کی زندگی وہ باوجود بیماری کے اتنے ہم سب تندرست لوگوں سے زیادہ کام کیا کرتے تھے، تو ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی دن ہمارے درمیان نہیں ہوں گے۔ مثلاً میں نے سوچا کہ جب آج 5 جون ہے تو آج 5 جون سے بھی ایک نسبت بنتی ہے، ماحول کا دن منایا جا رہا ہے۔ رحمان صاحب بہت اچھے انوائرمنٹلسٹ تھے، وہ پاکستان فورم آف انوائرمنٹل جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہے، پہلے پریزیڈنٹ رہے، اور بہت ان کی تحریروں میں آپ کو ماحول کے تحفظ کے حوالے سے بھی باتیں ملیں گی۔ میں
ذاتی زندگی کی آغاز کروں تو میرا بڑا خوش قسمت تھا، گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانے میں 1985 میں 84-85 میں پہلی بار انہیں سننے کا موقع ملا. اس کے بعد ویو پوائنٹ چھپا کرتا تھا، پڑھنے کا موقع ملا. پھر عمر بھر جتنا عرصہ خوش قسمتی رہی، پڑھتے بھی رہے، انہیں سننے کا موقع بھی ملا، کبھی کبھار کام کرنے کا بھی. تو میں انسان کی جو طبعی عمر ہے، مثلا 1951 میں جرنلزم شروع کیا اے رحمان صاحب نے، 70 سال تک جرنلزم کیا. ان کی وفات سے چند دن پہلے تک ان کا ایک کالم چھپا، اور وہ کالم بڑا بامانی ہے، اس میں بڑے میسیجز ہیں فیوچر پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے. 30 سال ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے منسلک رہے. تو صرف انہی 70 اور 30 کو جمع کریں تو ایک صدی کی ایکٹیو کنٹریبیوشن بنتی ہے، اور اس کنٹریبیوشن کی جہتیں دیکھیں تو نہ جانے کتنی صدیوں کی کنٹریبیوشن ہے، اور جو ہمیں ریزن فراہم کرتی ہے کہ آئیے رحمان صاحب کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا، میں کم از کم اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری زندگیوں میں بہت سارے خیالات، بہت سارے آئیڈیاز، بہت سارے تنظیمی زاویے، بہت ساری تحریکیں، بہت سارے، کبھی مایوس نہیں ہوتے. اور مثلا تلخ ترین حالات میں بھی ان کا ایک رویہ بڑا پازیٹیو رہتا تھا. جنوبی ایشیا، پاکستان، دنیا میں، بلکہ پچھلے دنوں ان کی وہ سپیچ پڑھ رہا تھا کسی اور کام کے لیے، ہیومن رائٹس پہ کام کر رہا تھا، جب نیورمبرگ پرائز ملا جو وہاں کی میونسپلٹی دیتی ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو ایون گلوبل موومنٹس کو بھی آئیڈیاز دیتے نظر آتے ہیں. یقیناً آئیے رحمان صاحب زندگی بھر ترقی پسند نظریات کے امین رہے. ان کی ذکر اپنی تقریروں میں کیا، لیکن انہوں نے بات ہمیشہ بڑے پلورلسٹک محاورے میں کی. کسی ایون جو سخت ترین ناقدین بھی ہوں وہ بھی اس سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اوفینڈڈ ہوں، بلکہ وہ ایک انہیں سوچنے کے مراحل کی طرف راغب کیا کرتے تھے. تو بہت شکریہ آئیے رحمان صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں ہم سب کو بھی شامل کیا اور اتنا کنٹریبیوٹ کیا کہ اگر آگے ہم کرنا چاہیں. میں آخر میں جو کیونکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پلیٹ فارم سے ہے، تو میں جب ایم فل کر رہا تھا تو اس زمانے میں ایم آر ڈی کی تحریک پہ کوئی میٹیریل نہیں ملتا تھا. تو میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو میں نے 88 میں خریدی مسٹر بک سے، پاکستان انڈر سیج، جو کہ آئیے رحمان صاحب کے منتخب کالمز کا جو فرنٹیئر پوسٹ میں وہ لکھا کرتے تھے پین نیم سے، یا اس سے پہلے کے بھی چند ہیں، تو وہ بڑا زبردست ہے. اور اس کا جو پہلا ہے، مسٹر چیئرمین آئی مے ووٹ فار یو، جو 77 کے حالات میں جو ترقی پسند لوگ صورتحال سے خائف تھے، تو وہ ایک فرام اے ووٹر نمبر 360 ہے یا 364 ہے، بڑا پولائٹلی آغاز کر کے یہ کنسنٹ دے کے کہ میں شاید آج بھی آپ کے لیے ووٹ کروں، لیکن نیچے ساری تفصیل وہ کہ جو اس دور میں حقائق تھے. تو میں بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے. اور جنا ایز اے پارلیمنٹیرین، رحمان صاحب کی 2 کتابیں آرٹ اور کلچر کے بارے میں، ایک فرنیچر کے بارے میں، تو وہ تو کام اپنی جگہ ہے، لیکن جو یہ انہوں نے آئیڈیاز کے اوپر ڈان میں، دیگر اخبارات میں، نیوز لائن میں، ہیرلڈ میں لکھا، اگر اسے کمپائل کیا جا سکے تھیمیٹک انداز میں، تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہوگی فار، یہ حارث بھی سوچ سکتے ہیں. جعفر احمد 4 والیومز کر رہے ہیں، دیٹس گڈ. تو وہ نئی نسل کو اس کے بارے میں جاننے میں، ان خیالات کے بارے میں جاننے میں ہیلپ فل ہوگا. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ.